الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے نغمات رضا۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک خوبصورت کلام کے کچھ اشعار سنے تھے اور اب اسی کلام کے بقیہ اشعار سننے ہیں۔ کلام اتنا مشہور ہے کہ شاید ہر ہی عاشق رضا کو اس کلام کے کچھ اشعار یاد ہوں گے۔ کلام ہے: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عظیم الشان کلام کے کچھ اشعار بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی شرح بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ قدموں میں ہونا یعنی صحبت اور خدمت میں رہنا، یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کے قدموں میں ہم ہیں، تو یعنی ان کے قریب رہنا، ان کی خدمت میں رہنا۔ غیر کا منہ دیکھنا یہ بھی محاورہ ہے کہ آپ کی غلاموں کی شان استغنا بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی طرف کیوں نظر کی جائے۔ اچھا، نظروں پہ چڑھنا یہ بھی محاورہ ہے، سبحان اللہ، غور کیجئے، قدموں میں رہنا، غیر کا منہ دیکھنا، اچھا پھر نظروں پہ چڑھنا، یہ محاورے کے لفظ ہیں لیکن ایک ہی ساتھ استعمال کیا، یعنی پسند آ جانا، نظر پر چڑھ گیا ہے نا، پسند آ جانا، اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا، اب تلوے، سبحان اللہ، پاؤں کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے، جو پنجہ اور ایڑی کے درمیان کی جگہ ہے، اس کو تلوا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو خوش نصیب آپ کی بارگاہ کا لنگر کھانے والے ہیں تو وہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ جس نے آپ کا قدم مبارک دیکھ لیا وہ بھلا پھر کسی حسین سے حسین پرکشش چہرے کو دیکھنا کب گوارا اور کب قبول کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہم نے کلام الحمدللہ اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے: ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی بابرکت صفات عطا فرمائی کہ جو شخص آپ کی غلامی میں آ جاتا، بات طویل ہے، اشارہ دے دیتا ہوں کہ حضرت زید آپ کی غلامی میں آئے تو ماں باپ کی شفقت کو بھول گئے۔ پیارے آقا کا در وہ ہے: تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اگلا شعر سنیے: دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اللہ اللہ۔ عبث سے مراد بے فائدہ، بیکار، خوف آنے والے حالات کی جو پریشانی ہے۔ پتا یہاں محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ پتے کی طرح دل اڑ رہا ہے، یعنی درخت کا جو پتا ہوتا ہے نا کتنا ہلکا ہوتا ہے۔ اچھا، پتا سا یہاں یعنی پتے کی طرح ہلکا سا، اچھا اڑا جاتا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ پلہ یہاں میزان عمل کے پلے کی بات ہو رہی ہے، اور بھروسہ یہاں مراد آسرا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میرا دل قیامت کے دن اعمال تولے جانے کی وجہ سے اس کے خوف سے پتے کی طرح اڑ رہا ہے، گھبرا رہا ہے کہ دل اس دن ہونا کیا ہے، لیکن اس کا ڈرنا فضول ہے، کیونکہ اگرچہ میرے اعمال کا پلہ ہلکا سہی آقا، آپ کی شفاعت کا آسرا تو ہلکا نہیں ہے نا، آپ تو ہے نا۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا: محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں: دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوچئے کیسے مہربان ہیں ہم پر، فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایسے آقا ہیں تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ نبی پاک سے محبت پکی رکھیے، ان کی سنتوں پر عمل رکھیے، انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ حالات دیکھتے ہیں نا، دل عبس یعنی بیکار، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے اور کیسا دلاسا دیا ہے۔ آقا سے عرض کر رہے ہیں کہ آقا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو؟ یہ عصیاں سے مراد یہاں گناہ ہیں، خطائیں ہیں۔ آقا سے عرض کی جا رہی، آقا مانتا ہوں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار، مگر مجھ جیسے ایک گناہ گار کے لیے آپ کی رحمت کے آگے تو کوئی حیثیت نہیں نا۔ آپ جب شفاعت فرمائیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار بخشے جائیں گے، آپ کے ایک اشارے سے 1000 نہیں، لاکھ نہیں، یہ محاورے کے لیے کہا گیا 100 لاکھ یعنی ڈھیروں ڈھیر کی بخشش ہوگی۔ آقا آپ کے ایک اشارے ہونے کی دیر ہے، اپنے اس غلام کو نہ بھول جائیے گا۔ امام جامی نے اپنے کلام کے مکتب میں لکھا نا، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ آقا قیامت کے دن جب آپ اپنا دامن کرم، اپنی شفاعت کا ہاتھ گناہ گاروں کے لیے پھیرائیں تو جامی کو نہ بھول جائیے گا۔ یہ بڑی پیاری التجا ہے، بڑی خوبصورت عرض ہے کہ آقا گناہ گار ضرور ہوں مگر ہوں آپ کا امتی۔ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ آقا سے عرض بھی کی ہے تو کس نرالے انداز میں کی ہے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں۔ آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میل سے مراد جو بدن پر مٹی وغیرہ لگ کر میلا کچیلا جسم کو کر دیتی ہے، یہاں گناہوں کی سیاہی مراد ہے، یعنی یہاں سے میل سے مراد جو دل پر گناہوں کے خول چڑھ گئے ہیں یہ مراد ہے۔ دھلیں سے مراد دھل جائیں، صفائی ہو جائے۔ آقا سے عرض کی جا رہی کہ یا رسول اللہ آپ کی مہربانی سے میرا دل گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے تو گناہ قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ سید المعصومین ہیں، آپ کا دل بھلا کیسے میلا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ شک صدر کی طرف بھی اشارہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حیات طیبہ میں 4 بار سینہ مبارک کھولا گیا اور اس میں مزید نور کی برسات کی گئی، تو ایسا نورانی دل ہے آقا آپ کا، ایک نگاہ فرما دیجئے تو میرے بھی دل کے میل دھل جائیں گے، میں بھی صاف ہو جاؤں گا، بس آپ کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے۔ اور کیا خوبصورت بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آقا کی چاہت ہے نا یقین جانے۔ احادیث میں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے جو ادا ہو جاتا نا وہ ہو جاتا، آپ جس کے بارے میں جو فرماتے وہی وہ بندہ ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آقا تو وہ ہے، قرآن کہتا ہے نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی چاہت سے قبلہ تبدیل ہو جایا کرتا۔ میرے آقا کی چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے،
تو مسجد اقصی سے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ بن گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خوبصورت حدیث ذرا سنیے، کیا شاندار روایت ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلد فرماتا ہے۔ اللہ، آپ فرماتی ہیں آپ کی بیعت خدا کی بیعت ہے، آپ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور جسی طرح آپ کی چاہت سے ہم گناہ گاروں کا ہر کام آسان ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ آقا سے عرض کریں کہ آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اللہ اللہ اللہ، اگلا شعر ذرا سنیے گا۔ اس کلام کا ایک ایک شعر موتی کی مانند ہے، کمال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تھوڑا مشکل شعر ہے لیکن کمال کی بات کی ہے۔ تقدیر سے مراد یہاں قسمت نصیب ہے، بھلی یعنی بہتر اچھی، محو اس بات، محو کہتے ہیں مٹا دینا، اریز کر دینا، اس بات یعنی ثابت کرنا، دفتر یعنی رجسٹر یہاں مراد ہے، یہاں مراد لوح محفوظ ہے دفتر سے مراد، اور کروڑا سے مراد قبضہ اور اختیاری، پرانی اردو کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد یہ کہ اتھارٹی۔ کیا بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میری قسمت خراب ہے تو آپ تو بگڑی بنانے والے ہیں، آپ کے قبضے میں قضاء و قدرت ہے، آپ چاہیں تو میری قسمت سے بری باتیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، آپ کرم فرما دیں، دعا کر دیں، اور میری قسمت کی جو برائیاں ہیں وہ دور ہو کر اچھائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، میری بری قسمت کو اچھی کر دینا آپ کے لیے معمولی سی بات ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اپنے نیک بندے کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اگر میرا بندہ مجھ سے اپنے لیے کسی کے لیے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے میرے کئی بندے ایسے بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے، جن کے بال بکھرے اور غبار آلود ہوتے ہیں، دروازے پر بھی انہیں کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا، لیکن اللہ کے لیے کسی بات پر یہ قسم اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ لکھ سکتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے حدیث میں ہمیں جملے ملے کہ اللہ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے۔ تو جو اصفیاء کے سردار ہیں، جو سلطان الانبیاء ہیں، جو اصفیاء کے سردار ہیں، جو جن و انس کے آقا ہیں، وہ جب رب کے حبیب ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارے لیے عرض کریں گے تو ظاہر ہے ہماری بگڑی بھی بن جائے گی۔ بہت خوبصورت بات ہے، بڑی پیاری التجا ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ دوبارہ سنیے، لکھتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا آقا، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس نعت کا ایک اور شاندار شعر، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنے سخی بادشاہ، اپنے کریم آقا سے کیسی خوبصورت التجا کی ہے
کہ آقا آپ کے ٹکڑوں پہ ہی ساری زندگی گزاری ہے، آپ کی کرم نوازی سے ہی آگے بڑھے ہیں، اب آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں؟ دنیا والے تو ذلیل بھی کرتے ہیں، اگر کوئی مدد کر بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے، مگر آپ کی شان وہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ آقا آپ جیسا کریم نہیں دیکھا، اپنے در کے ٹکڑوں سے دور نہ کیجیے گا، ان دنیا والوں کے در پر نہ جانا پڑے ورنہ یہ ذلیل بھی کرتے ہیں، یہ بات بھی پوری نہیں سنتے، اور اگر دے بھی دیں تو احسان جتاتے ہیں۔ آقا بس اپنے در ہی کا گدا بنائے رکھیے گا۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، آقا تیری دہلیز پر ہی مر جائے، میرے وارث میرے غریب نواز، میرا کشکول آج بھر جائے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اگلا شعر سنیے، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ مرے بے کسو تنہا تیرا۔ کیا جانیے سے مراد کیا معلوم، کیسی گزرے سے مراد کیسی مصیبت آ جائے، در سے مراد یہاں دروازہ ہے، اور بے کسو تنہا سے مراد بے یار و مددگار۔ بڑی خوبصورت التجا ہے کہ آقا کیا معلوم آپ کے در اقدس سے جب دور جاؤں تو کن مصیبتوں میں پھنس جاؤں، لہٰذا آپ کا گنہگار اور بے یار و مددگار امتی بس آپ ہی کے در پر پڑا رہے اور یہیں پر مرے، کیونکہ قبر و حشر کی ہلاکتوں سے بچ کر ہمیشہ کا سکون یہی تو ملنا ہے۔ اس شعر میں مدینہ منورہ کی موت کی آرزو کی گئی ہے، جس کی ترغیب نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں مدینے میں مرنے والے کی میں آپ شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی بروز قیامت شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کیوں نہ یہی تمنا کی جائے کہ بس مدینہ منورہ ہی ہمارا مسکن بھی بنے، ہمارا مدفن بھی بنے، جب تک زندہ رہیں بار بار حاضری ہمارا مقدر رہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ مرے بے کسو تنہا تیرا۔ دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی کیا بات ہے، گزرے، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تنہا تیرا، تیرے ہی در پہ مرے بے کسو تنہا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر کیا شاندار التجا ہے، جام کوثر کی التجا کرنے کا انداز دیکھیں۔ لکھتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری۔ آئے ہائے ہائے، انداز اعلیٰ حضرت کا ایسا کمال کا ہے کہ تڑپا دیتا ہے نا۔ آقا تیرے صدقے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جہاں چھلکتا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے صدقے سے یہاں مراد ہے کہ آقا آپ کے قربان، آپ کے طفیل، یہ ایک کا مخفف ہے، بوند سے مراد قطرہ، اچھوں سے مراد اچھے اور نیک لوگ۔ یہاں جام ہے جس جو پیالہ ملے گا جام کوثر کا، چھلکتا یعنی لبریز بھرا ہوا۔ کہتے ہیں آقا آپ پر قربان ہو جاؤں، جس دن آپ کے طفیل، آپ کے کرم کے طفیل، نیک لوگوں کو آپ کے ہاتھوں سے بھرا ہوا جام کوثر ملے گا نا۔ میرا کام تو آقا آپ کے ہاتھوں سے جو کوثر و سلسبیل کی ایک بوند ہے نا، وہ بھی میرا کام بنا دے گی۔ بس مجھے ایک بوند ہی عطا کر دیں گے تو میرا کام بن جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ پیارے آقا نے فرمایا میں ان 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پہ تمہیں مل جاؤں گا، پل صراط پر، اپنی امت کو وہاں سے پار کرا کے جنت میں لے جا رہا ہوں گا، یعنی دوسری جگہ میزان پر جہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور میں نگرانی کر رہا ہوں گا تاکہ جس کا پلہ ہلکا ہو اپنے کرم سے بھاری کر دوں۔ حدیث کا مضمون ہے۔ فرمایا حوض کوثر پر اپنی امت کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا۔ ایسے آقا ملے ہمیں، کیا شفیق آقا ہیں۔ قیامت کے دن تمام انبیاء نور کے ممبر پر ہوں گے اور آقا فرماتے میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا
جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب آقا کریم کے ہاتھوں جام کوثر تقسیم ہو رہے ہوں گے۔ خوبصورت التجا ہے۔ میں ایک اور مشورہ دوں گا، آب زمزم پیتے وقت دعا کرنی چاہیے، وہ دعا قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ آپ کو بار بار زمزم پینا نصیب کرے۔ مگر سچ بتاؤں، جس دن کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آب زمزم پئیں یا گنبد خضرا کے سامنے زمزم پئیں نا، تو ایک بار یہ شعر پڑھ لیجئے گا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، آقا تیرے صدقے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ ایک بار پھر اس شعر کو سنیں اور التجا کریں۔ تیرے صدقے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند، مجھے ایک بوند بہت ہے آقا مجھے بھول نہ جانا آقا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کے نور اور آپ کی نور کی کرنیں کہاں تک پہنچتی ہیں، کیا پیارے انداز میں لکھتے ہیں۔ حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا۔ حرم سے مراد مکہ پاک، طیبہ سے مراد مدینہ شریف، بغداد جو دارالخلافہ جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے غوث پاک کا شہر بھی وہ ہے۔ اب اس سے مراد جوت سے مراد نور، اجالا، شعاع، اور چھنا سے مراد ظاہر ہونا۔ آقا کریم مکہ ہو یا مدینہ یا بغداد یا کوئی بھی مقدس مقام، جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھا جائے آپ ہی کے نور کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ان مبارک مقامات کی جو بات ہے وہ ذہن میں رکھیے، اور پھر نبی پاک کے جو جلوے ہیں اس کی برکتوں پہ یہ شعر سنیے۔ کیا لکھتے اعلیٰ حضرت؟ حرم ہو طیبہ و بغداد جدھر کیجے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا۔ حرم طیبہ بغداد جدھر کیجے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شاندار کلام، خوبصورت کلام اپنے اختتام کو پہنچا۔ سچ بتاؤں سلسلہ ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ کیا خوبصورت اشعار اعلیٰ حضرت کے دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہم سب کو فکر رضا، عشق رضا، درد رضا کا ایک ذرہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔